السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے، لیکن اپنے بندوں میں سے بھی سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ سفر معراج کا کچھ پس منظر بھی اسی طریقے کا ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کا اعلان فرمایا، ایک اللہ ہونے کا یقین دلایا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف راغب فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جو بت وغیرہ ہیں یہ نہ انسان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے۔ حق کا اعلان کرنا تھا، توحید کا اعلان کرنا تھا کہ آپ کے دشمنوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ غیر تو غیر اپنے بھی دشمن بن گئے۔ تو طرح طرح کی تکالیفیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچائیں گئی، اور خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی تکالیفیں مجھے دی گئی ہیں اتنی تکالیف کسی اور کو نہیں دی گئی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ایسا مضبوط کر رکھا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے فریادیں کرنا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عام مشغلہ تھا۔ اللہ رب العزت بھی بار بار تسلی کے طور پر قرآن کریم میں بھی جا بجا ہے کہ پہلی قوموں کے حالات بتا کر تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور تسلی کے یہ فرما دیا کرتے تھے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا کرتے تھے، اور آپ اب لا تحزن غمگین نہ ہوئیں، اور اللہ رب العزت فرما وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، ثابت قدم رہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بہت زیادہ ستایا گیا تو اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسی کو سفر معراج کا کہتے ہیں۔ اسرا جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی سے جو ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا وغیرہ، اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حکمتیں بہت وسیع ہے، عام انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ سیر و تفریح بطور تسلی کے کرائی گئی۔ اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس امت کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو معراج کے سفر کو بطور واقعہ ایک کہانی کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، لیکن ان سے حاصل ہونے والے اسباق وہ ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے اسباق ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھیے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، لیکن اس کے باوجود کتنی تکالیفیں، کتنی اذیتیں، کتنی آزمائشیں آئیں۔
تو امت محمدیہ علیہم الصلاۃ والسلام تمہاری حیثیت پیغمبر کے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن اگر کبھی تمہیں تکالیفیں آئیں تو ایک تو اس پر صبر کرنا ہے، شکوے نہیں کرنا، اور ایک ثابت قدم رہنا ہے، اور ایک اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، اسی سے فریاد مانگنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پیغمبروں پر جب تکالیفیں آ سکتی ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہم پر بھی آئیں گی۔ پھر اب بندہ اگر ایسا ہی تعلق رکھے جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے رب کے ساتھ رکھا تھا، تو اللہ رب العزت ضرور ایسے شخص کو عروج پر پہنچاتے ہیں، جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پر پہنچایا گیا۔ دوسرا سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ حق کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ ہوتی ہے۔ تیسری بات کہ مسجد اقصی سے وہاں بھی لے جایا گیا، تو مسجد اقصی سے ہمارے تعلق کو بتایا کہ ایمان والو، جس طریقے سے تمہارے لیے کعبۃ اللہ بیت اللہ محترم ہے، ایسے ہی تمہارے لیے مسجد اقصی بھی محترم، وہ بھی ہمارا قبلہ ہے، ہمیں اس کے لیے بھی، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی حرمت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جو سفر کرایا گیا، سفر میں کچھ چیزیں ایسی دیکھی جو ہمارے لیے عبرت ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے، ان گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، ان برائیوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور پیغمبروں سے ملاقات کرائی گئی، بزرگ ہستیاں، فرمایا جس جگہ بزرگ ہستیاں ہوں ان سے ملاقات کرنے کا انسان کو شوق و جذبہ ہونا چاہیے۔ غلط لوگوں اور ان لوگوں سے جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان سے ملنے سے ہزارہ گنا افضل ہیں کہ کسی بزرگ کا دیدار، کسی عالم کا دیدار، علماء کے پاس چند منٹ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ گئے، جو ان کی صحبت ملے گی وہ آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملے گی، جو ان سے آپ کو فائدہ ہوگا وہ دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ہمیں اس میں کچھ تحفے دیے گئے اس سفر میں، اس میں سے ایک بہترین تحفہ نماز ہے۔ نماز عبادتوں میں جامع عبادت، تو ہمیں چاہیے ان نمازوں کی پابندی کریں۔ کبھی پریشانی ہو انسان صلاۃ الخوف پڑھے، کبھی کوئی حاجت ہو انسان صلاۃ الحاجت پڑھے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرے، اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں اللہ رب العزت بیٹھے بٹھائے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو عروج ملتا ہے، بلندی ملتی ہے، لوگوں کے سامنے باوقار نظر آتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اسباق ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ آپ سے بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔